الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت رداعي، وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عرصہ دراز سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے عظیم عنوانات کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ سیرت کے حوالے سے آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا اور موضوع ہوگا، شان مصطفیٰ بزبان خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس میں اپنے پیارے پیغمبر کی جو امتیازی شان اور اوصاف بیان فرمائے ہیں، کوشش کروں گا کہ ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ یہ آیات سورہ کوثر کی، اور سورہ کوثر قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں اور سورہ والضحیٰ میں اور سورہ عالم نشرح میں صرف اور صرف اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ کوثر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے بطور تسلی کے نازل فرمائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بھی بیان فرما دی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو مشرکین کی طرف سے طرح طرح کے بکواسات اور باتیں ہونے لگی کہ نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے، اس پیغمبر کا بیٹا تو دنیا میں رہا نہیں، فوت ہو گیا، بس تھوڑا ہی عرصہ ہے، تھوڑے ہی دن ہے، یہ پیغمبر بھی چلا جائے گا، دنیا میں اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، نہ یہ باقی رہے گا اور نہ اس کا پیغام باقی رہے گا۔ اور الفاظ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک وہ بولے کہ ہمیں تو نقل کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے اپنے ایمان کے جانے کا، کہ نعوذ باللہ من ذالک کی اس پیغمبر کی آگے نسل نہیں چلنی، ختم ہو گئی، جب یہ نسل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو پیغام بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کے اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر کو تسلی بھی دے دی۔ فرمایا میرا پیغمبر، ہم نے جو آپ کو یہ سارا کچھ عطا فرمایا ہے یہ اس قدر عظیم اور عظمت والا ہے کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہوں، میرے اوپر زوال نہیں ہے، میں نے کبھی ختم نہیں ہونا، تو میں نے آپ کو جو کمالات سے نوازا ہے میرے پیارے، انہوں نے بھی کبھی ختم نہیں ہونا۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کی آیات اور پھر اس کے ساتھ حدیث مبارکہ، ساتھ ساتھ میں پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین آیات، اور تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سے پیارے پیغمبر کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں اپنے پیارے پیغمبر کا مقام بیان فرمایا، مقام پیغمبر۔ دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پروگرام پیغمبر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، انجام دشمنان پیغمبر۔ تین مضامین اور تینوں کا تعلق پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت سے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ کوثر کا معنی عربی زبان ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے اندر
بھلائی اور خیر انتہا درجے کی پائی جائے کہ اس سے زیادہ بھلائی اور خیر کسی اور چیز میں نہ ہو۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی شان، فرمایا جو کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا وہ اس قدر کثیر ہے کہ اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس پر کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف جلد دوم اور صفحہ نمبر 244 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع ومشفع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ہم نے آپ کو بے مثل اور بے مثال سب کچھ عطا فرمایا میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جس کی مقدار کبھی کم نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ آپ کی عظمت اور شان میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوگی میرے پیارے پیغمبر۔ اب اس کی مثال میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان فرمایا او دنیا والوں، انا سید ولد آدم، اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو ساری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، سردار بنایا۔ انا سید ولد آدم، ادھر غلط ہے، انا سید ولد آدم، اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ فرمایا یہ کثرت عطا فرمائی عظمت اور شان میں، فرمایا مجھے اتنا بے مثال عطا فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کے کسی اور کی عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ترمذی شریف کی حدیث بھی سنیے گا، جلدوں میں صفحہ نمبر 279 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو ساری کائنات کا، ساری اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار بنانا ہے۔ اور میں اتنا عظیم مرتبہ ملا لیکن ولا فخر، میں پیغمبر کو اس پہ فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو کسی کو 2 ٹکے کی میموری مل جائے گا وہ بھی بھولے نہیں سماتا، میموری تو دور کی بات ہے، کسی کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی مل جائے گا کوئی جاب، تو وہ بھی دوسروں سے جب ملتا ہے تو کچھ پہلے سے فرق محسوس ضرور کرتے ہیں لوگ، یار پہلے تو ایسا نہیں تھا اب کیا ہے۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کی عظمت ہے، یہ شان ہے کہ کتنی فضیلت ملی، کتنی شان اور عظمت ملی، لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں ولا فخر، میں پیغمبر کو اس پہ کوئی بھی فخر نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن میں نے وہ پہلا شخص ہونا ہے کہ جس نے جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور سب سے پہلے دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میں نے ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے غریب مومنوں نے، غریب مومن۔ آپ علیہ السلام
اسی بات کی اکثر محبت سے فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے اور میں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مولا مجھے زندہ رکھنا تو غریبوں میں، موت آئے تو غریبی کی حالت میں، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آؤں تو تب بھی غریبوں کے اندر میرا شمار ہو مولا۔ اور یہاں فرمایا قیامت کے دن جب سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہوں گا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے فرمایا وہ میری امت کے غریب لوگوں نے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا قال اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبهم مصاحب شفاعتهم غیر فخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا، میں پیغمبر نے جب آنا ہے تو میری حیثیت امام الانبیاء کی ہونی ہے، اور میرے آنے کی حیثیت سارے پیغمبروں کے خطیب کی ہونی ہے۔ یہ فرمایا آتینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو وہ عطا فرمایا جو بے حد ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں بھی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پیارے پیغمبر، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے وقت میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مقام اور عظمت سے نوازنا ہے، پہلے سے بھی زیادہ آپ کو شرف عطا فرمانا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد اور بے مثال عطا فرمایا ہے۔ ایک معنی فرمایا بے مثل اور بے حد عطا فرمایا، دوسرا معنی کوثر کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کیا مطلب؟ فرمایا اپنی صلاۃ والسلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا الفاظ کم، معانی اور مطالب کا سمندر ہوگا۔ فرمایا الفاظ تو کم ہوں گے لیکن معانی اور مطالب اس میں ڈھیروں اور ہزاروں پائے جائیں گے۔ قرآن مجید بھی کیا کہتا ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین پیغمبر، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے میرا پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے جو قرآن عطا فرمایا وہ بھی جوامع الکلم، وہ بھی حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور آپ کو جو عطا فرمایا میرے پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیارے یہ قرآن بھی حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب عطا فرمائی، اور آپ کو جو عطا فرمایا، آپ کو جو میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فرمایا وہ دیا کہ آپ کی زبان بھی ہلتی ہے تو میں اللہ کے حکم سے۔ یہ فرمایا جوامع الکلم عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی شریعت بنتی ہے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا۔ آئیے نا مفسرین کرام کے دروازے پہ لے جاؤں آپ کو۔ اسی آیت کریمہ کے تحت فرمایا اٹھائیے گا علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو، اٹھائیے گا علامہ بیضاوی شریف کی تفسیر بیضاوی کو، اٹھائیے گا نا جناب مختلف تفاسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے پہ بھی حدیث آپ کو سنائی تھی، پھر سن لیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا، ایک آدمی تخت پہ بیٹھا ہے ایک لگائے ہوئے، اور اس کے سامنے میں پیغمبر کی حدیث لائی جائے گی۔ پر میں حدیث کو سن کے کہے گا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ پر میں جو اس میں حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، جو اس میں حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن رکھو، خبردار خبردار، پر میں جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، پر میں اس میں جو چیز حلال ہے، اس میں جو حرام ہے، اس کی حیثیت ویسے ہے جیسے رب کے قرآن کا حکم ہے۔ یہ پہلے سے بتا دیا۔ آج کتنے ایسے بد نصیب کہ جن کی زبان سے ایسے کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ظاہری طور پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے حدیث کی، حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا ہمارے محلے میں ایک اللہ اس کو ہدایت دے رہتے ہیں، اس سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن نہیں ہے، اب آپ نے حدیث کا نام لیے بغیر مجھے یہ مطمئن کرنا ہے کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ کہتے پیغمبر پہ نازل ہوا، میں نے کہا جب پیغمبر پہ نازل ہو گیا تو وہ تو حدیث کے زمرے میں آ گئی بات، کہ یہ بات حدیث کے زمرے میں آ گئی کہ یہ پیغمبر پہ نازل ہو، پیغمبر کا نام لے لینا، آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس سے ہٹ کے مجھے ثابت کر دے کہ یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے حدیث سے روگردانی کرے تو اسلام ہی باقی نہیں رہتا، دین ہی باقی نہیں رہتا، قرآن ہی باقی نہیں رہتا، ایمان ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر اور کیا ہے؟ اچھا جی آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آتوینا کل کوثر، کہ وہ عطا فرمایا جو بے حد و بے مثال ہے۔ اس کا دوسرا معنی، اب تیسرا معنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نصرت بالرعب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دشمن پر رعب کے ساتھ میں پیغمبر کی مدد کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کے دشمنوں پر ایک ماہ کی مسافت کے برابر پہلے سے روب ڈال دیا ہوتا ہے، فرمائے ایک مہینے کی مسافت سے زیادہ فرمائے یہ دشمن پر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا ہے۔ فرمائے اب یہ بھی عطا فرمایا تو بے مثال اور بے حد عطا فرمایا، بے حد مثالیں۔ اور حدیث پاک سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلے انبیاء کرام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص قبیلے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے قال ان اللہ تعالی فضل محمدا علی الانبیاء وعلى اہل السماء فقالوا یا ابا عباس بما فضلہ اللہ علی اہل السماء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ساری دنیا پہ فضیلت دی ہے بشمول آسمان والوں کے، کہ آسمان والوں پہ بھی آپ کو فضیلت ہے۔ پوچھا گیا دنیا کی بات تو سمجھ آتی ہے، فرمائیے گا کہ آسمان والوں
پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو فضیلت دی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ساری مخلوقات کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا آسمان کی مخلوق خیال کرنا آپ میں سے اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ میں اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کے کوئی اور لائق ہے، اس الفاظ کے کہنے سے نجزیہ جہنم، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دینا ہے۔ اور لیکن جب اپنے پیارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک۔ فرمایا میرا پیارا پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور ساتھ میں لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک، اور میرے پیارے پیغمبر آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ میں اللہ نے معاف فرما دیے۔ جی اعلی آسمان کے لیے بات کہ اگر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوئے نا تو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن اپنے پیارے پیغمبر کے لیے فرمایا ہم نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا سارے انبیاء کرام پر کیسے فضیلت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی، وما فضلہ علی الانبیاء، کیسے فضیلت دی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، قرآن مجید میں الفاظ سنیے گا، فرمایا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء۔ فرمایا جتنے بھی پیغمبر میں اللہ نے بھیجے ہیں ہر قوم میں پیغمبر آیا اسی قوم کی زبان بولنے والا تھا، اسی قوم کی زبان میں بات کرنے والا تھا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن جب اپنے پیارے پیغمبر کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم قبیلے علاقے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ الی الجن والانس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پہلے انبیاء کرام خاص قوم اور قبیلے کی طرف آئے، لیکن اپنے پیارے پیغمبر کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی بنایا ہے۔ دوسرا فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں کی طرف بھی جنات کی طرف بھی، فرمایا سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اپنے پیارے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او دنیا والو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وفی روایت وختم بی النبیون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا او دنیا والو اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو آخری پیغمبر بنایا ہے، میرے اوپر نبوت کی تکمیل فرما دی ہے، میرے اوپر انبیاء کرام کا سلسلہ کہ مکمل ہو گیا ہے، اب میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا، رسالت بھی مکمل، نبوت بھی مکمل، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آ کے مکمل ہو گیا، جسے سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر اب آپ پہ دین
بھی مکمل، رسالت بھی مکمل، میں نے اسلام بھی تمہارے لیے پسند فرما لیا، اب تمہارے بعد جیسے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اب کسی اور نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا، کہتے وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، سالار دلے کو کہتے وہ ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بوئے نو مار آیا، بند کر، نبوت دے بوئے نو مار آیا، حشر تک نبی جب تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ جی یہ عطا فرمائے سے، اور حدیث کے الفاظ سنے آپ حیران ہوں گے، فرمائے ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ بڑا انداز ہے یہ ایھا الناس کا، قرآن مجید کے الفاظ سنے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے الفاظ سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اپنے محبوب کو فرمایا میرا پیغمبر آپ نے بھی اسی انداز میں لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سمجھ نہیں ہے، اب سنیے گا قرآن، اب اللہ تعالیٰ مخاطب کرا ہے، فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں، یہ میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب ہے، انداز تکلم میں بات کرنے کا انداز ہے۔ جب باری آئی نا اپنے پیارے پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، او میرے راج دلارے پیغمبر، آپ کو جو میں نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ آپ سے قبل میں نے کسی کو وہ عظمت اور شان نہیں دی ہے۔ پر میں پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کا انداز اور تھا، پر میں ان کو میں نے عظمت سے تو نوازا لیکن ان کو اپنا محبوب نہیں بنایا، ان کو شان تو دیے لیکن ان پہ ایمان کی تکمیل نہیں فرمائی۔ لیکن آپ پہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مکمل بھی فرمایا، دین کی تکمیل بھی فرمائی، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی بنایا ہے۔ اس لیے میں آپ کو انداز تکلم بھی اپنے والا عطا فرما رہا ہوں۔ میں نے فرمایا یا ایھا الناس، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی اعلان کرنا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ عظمت اور شان ہے۔ میں نے کہا تھا شان پیغمبر، شان مصطفیٰ بزبان خدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی کہا شان بیان کی۔ پچھلے دن ایک آدمی سے بات ہوئی ہے، کہتے استاد جی میں ایک بندے میں نے آکھے یار یہ جڑا ہارون ہے نا، مولی ہارون ہے، اس دے نیوے نہ لگا کرو، ایک اللہ دے پیغمبر نو بنے دے کو نہیں ہے، کہ اس دی شان بیان نہیں کرے۔ میں کہو میرا بھائی اس نو آگے ایک دفعہ سارے کو لاؤ تے جی تینو پتہ لگے کہ پیغمبر دی شان ہے کیا۔ تساں سنے کوڑے قصے، جی کوڑیاں کہانیاں اور من گھڑت واقعات، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، جب نعرے تکبیر تے نعرے غوثیہ تے چل گیا بھائی ختم کر۔ جی ہمیں تو رب کا قرآن آتا ہے یا پھر پیغمبر کی زبان آتی ہے۔ جی آئیے گا اور پھر سنیے گا اور ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ فرمایا ایھا الناس، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، یہ رب کا انداز تکلم ہے، ان انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں پیغمبر تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، فرمایا میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نے بھی نہیں آنا۔ تو یہ تھا میرے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت کا ایک پہلو، جسے فرمایا انا میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت والی چیز عطا فرمائی ہے، وہ عطا فرمایا
کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ عطا فرمایا کہ جس جیسا میں اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اب قرآن کا ایک اور انداز دیکھیے گا، سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 57 ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ فرمایا دنیا والوں، اس پیغمبر کی پیروی میں آ جاؤ، اس پیغمبر کے پیچھے آ جاؤ۔ فرمایا اس کی شان یہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی شان یہ ہے کہ جس کا تذکرہ تم تورات میں بھی پاتے ہو اور انجیل میں بھی تمہارے سامنے ہے، جس کی شان اور عظمت کو میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرمایا، انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اس پیغمبر کے سامنے کیوں نہیں آتے، اس پیغمبر کی اتباع میں کیوں نہیں آتے؟ حدیث مبارکہ سنیے گا، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ایک یہودی بچہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آتا ہے، آ کے بڑی توجہ اور محبت اور پیار سے وقت گزارتا ہے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا یہودی بچہ نہیں ہے، پوچھنے پہ پتہ چلا اللہ کے پیارے پیغمبر بیمار ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا جیسے ہی گئے، یہودیوں کا بڑا عالم ہے اس کا والد جو اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا نا تورات شریف کو، فرمایا یا یہودی، اے یہودی عالم، انشدک اللہ بالذی الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، فرمایا میں تجھے اس رب کی قسم دے کے کہتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرنا کہ اس تورات میں کیا میرا بھی ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ فرمایا جس رب نے تورات کو نازل کیا کیا اس نے اس میں میرا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب اس کی بات سنیے گا۔ مولوی صاحب ہے جی، یہودیوں کا بڑا عالم ہے، آگے سے کہتا ہے لا قال الفتى بلا۔ اگر عربی جانتے ہوتے نا تو پھر آپ کو مزہ آتا۔ یہودی عالم کہتا ہے لا قال الفتى بلا، بیٹا آگے سے کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے تیرا۔ نوجوان کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں ہے جی، کیوں نہیں ہے؟ بلا کا معنی ابا جی آپ تو کہتے ہیں نا کہ ذکر نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تورات کے ہر صفحے پہ ذکر بھی اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ تو یہ فرمایا یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، آپ کو ہم نے وہ عطا فرمایا کہ آپ کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی میں نے فرما دیا، آپ کو ایسی بے مثل چیز عطا فرمائی ہے میرے پیارے پیغمبر، او میرے سونے پیغمبر، ایسا آپ کا تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کیا ہے، ایسی شان اور عظمت بنائی ہے، انسان تو انسان رہے، آپ کی شان اور عظمت کا اقرار تو جانور بھی کرتے ہیں میرے پیارے پیغمبر۔ حضرت علامہ حافظ عماد الدین، علامہ ابن کثیر کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے ایک
واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وہ فرماتے ہیں حضرت سفینہ میرے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، ایسا ہوا سمندری طوفان آیا اور ساری کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں ایک تختے پہ، ایک لکڑی کے پھٹے پہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے، کہتے میں نے بڑی ہمت اور طاقت لگا کے اس پھٹے کو آہستہ 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 جب کنارے کی طرف لے کے گیا ہوں، کنارے پہ پہنچا کیا دیکھتا ہوں سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور شیر منہ کھول کہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی قریب آئے نا فوراً حملہ کر دے اس پہ۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسے ہی میں شیر کے قریب آیا تو میں نے شیر کو آواز دی اور کہا انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیر سن تو جنگل کا بادشاہ ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کے غلام ہیں۔ کہتے جیسے میں نے یہ کہا نا اب شیر کی کیفیت تبدیل ہو گئی کہ جیسے سنا نا پیغمبر کا نام کہ ہم تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے غلام ہیں، کہتے ہیں اس نے اپنے پورے جسم کو زمین پہ بچھا دیا اور عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں اس پھٹے سے اترا، شیر کے اوپر بیٹھا اور اس نے مجھے اپنے جانے والے راستے پہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ عربی کا شاعر کہتا ہے وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْحُسُودُ وَتَعْدِيهِ صُوبَانُ، کہ جس آدمی کو میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ نسبت لگ گئی ہے، فرمایا وہ انسان تو انسان رہے، جنگل میں رہنے والے درندے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ آج تو انسان نہیں کرتے، یہاں تو اچھا بڑا پڑھا لکھا انسان پیغمبر کے صحابہ کا حیا نہیں کرتا جی۔ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ، کہ جس کو بھی میرے پیغمبر کی نسبت حاصل ہو گئی۔ آج بھی میں کالج میں بات کر رہا تھا، وہ سورۃ الحدید کی آیت ہے نا، آیت نمبر 10، جس میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، ایک فتح مکہ سے پہلے اور ایک فتح مکہ کے بعد، لیکن درجات میں فرق ضرور ہے، پہلے والے اعلیٰ درجات اور بعد میں فتح مکہ کے بعد میں آنے والے ان سے کم درجے میں، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ وعدہ سب کے ساتھ جنت کا، لیکن مراتب اور عظمت اور فضیلت میں کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے۔ اسے فرمایا اللہ اکبر، وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْحُسُودُ وَتَعْدِيهِ صُوبَانُ۔ افریقہ کے جنگل آج تک موجود ہیں، آج تک موجود ہیں، جائیے نا تاریخ کی کتابیں اٹھائیے گا، صحابی رسول اپنا ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں اور بستی والوں نے جگہ نہیں دی، آپ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے، نکل جائے یہاں سے۔ پیغمبر کے صحابہ جنگل کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور جنگل میں رہنے والے جتنے بھی درندے ہو سن لو، انا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر کے غلام آئے ہیں، ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، اتنے وقت میں ہمیں جنگل خالی چاہیے، ہم نے یہاں پہ اپنی فوجی چھاونی بنانی ہے۔ پھر تاریخ کے الفاظ تاریخ گواہیں، کہتے دیکھا گیا شیر اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا ہے، اژدہا اور سانپ اپنے بچوں کو لے کے جنگل خالی کر رہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی نسبت جو لگ گئی میرے پیغمبر کے ساتھ جی۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو بے مثال عطا فرمایا ہے، وہ عطا فرمایا کہ آپ سے پہلے اور کسی کو عطا نہ فرمایا جی۔ عربی کے ایک مقولہ ہے، فرمایا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں عظمت وہ ہوتی ہے
کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے، دشمن بھی کیا کرے؟ تسلیم کرے۔ شان وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے یار فلاں میں بڑی عظمت اور شان ہے، فلاں میں بڑا کمال ہے، یار بات تو سیدھی کرتا ہے تو وہابی، ہے تو جناب دیوبندی، لیکن بات سیدھی کرتا ہے، یار چلو اس سے پوچھ کے آتے ہیں۔ فرمایا الفضل ما شہدت به الاعداء، عظمت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا، آپ کا جان کا دشمن ابو جہل فرمایا بیٹھے نا بیت اللہ شریف کے سائے میں، آگے اس کے سارے چیلے چپاٹے مل کے آگے کہتے ہیں او چاچا جی ابا جی اتنی زندگی گزار کے بیٹھا ہے، پورے مکہ کا سردار اور سرداری میں وقت گزار رہا ہے، ذرا بتانا تو نے اس محمد کو کیسا پایا ہے، کیسا پایا ہے؟ اپنے تاثرات تو بیان کرنا کہ کیسا پایا ہے۔ دشمنیاں ایک طرف، ساری باتیں ایک طرف رکھنا، سیدھی سیدھی بات کرنا، تو نے اس پیغمبر کو کیسا پایا؟ سنیے گا ابو جہل کے تاثرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس سے دشمنی، اس کے دین کا انکار، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے میں ابو جہل نے اس جیسی عظمت والا آدمی کہیں نہیں دیکھا ہے۔ مدد آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت بھی وہ عطا فرمائی، شان بھی وہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ممبئی کا ایک کالج ہے اندرا کالج، ممبئی بھی موجود ہے، وہاں کے پروفیسر ہیں پروفیسر شانتا رام ایم اے، اپنی کتاب میں محمد کا جیون چرتر، یہ اس کی ایک کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد کا جیون چرتر ہندی میں ہے۔ اس میں وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہتے ہیں میں نے پوری دنیا میں سرچ کی ہے، بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کو میں اس کتاب کے اندر شمار کروں اور لکھوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کوشش کے باوجود مجھے محمد سے اچھا ملے ہی کوئی نہیں، محمد سے اچھا مجھے ملے ہی کوئی نہیں، کوشش کے باوجود۔ پھر نا غیر مسلم شعراء نے اپنی اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں، میں ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ غیر مسلم شعراء، ان میں ایک ہے پنڈت امر کیس جلندری، جلندر کا رہنے والا تھا، ہندو ہے، اس نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں بچشم ضیاء از جمال محمد، بچشم ضیاء از جمال محمد، بعقلی میں غنا از خیال محمد، مثال محمد چ جوئی جوئی، مثال محمد چ جوئی جوئی، نیابی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں محمد کریم، محمد عظیم، محمد اجمل ایسا عظیم ہے، ایسا عظمتوں والا پیغمبر ہے کہ دنیا کائنات میں چراغ لے کے تلاش کرنے سے بھی اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے گا پنڈت بال مکند وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زباں کا حسن مقال اللہ اللہ، اتر آئے عرش و کرسی کے جلوے، نبوت کا اوجے کمال اللہ اللہ، جہاں کے لیے مجدے عید و عرفان، عرب کے فلک کا ہلال اللہ اللہ، جہالت کی ظلمت ہر دل سے بھاگی، یہ تنویر شمع خیال اللہ اللہ۔ اور ہری چند اختر اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں کمال ہی کر دیا، کہتے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کہتے کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں
زندہ ہو جاتی ہے، جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ۔ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا، اخبر کس نے کان میں کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کس نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ اور سنیے شیام سندر، یہ سارے غیر مسلم، شیام سندر میرے پیارے پیغمبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا ہے، دنیا کو آ کر تم نے پر نور کر دیا ہے، اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا ہے، پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا ہے، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے۔ ایک بار تو دیار یسرب کو دیکھ لیتا، ایک بار تو دیار یسرب کو دیکھ لیتا، پابندی جہاں نے مجبور کر دیا ہے۔ کہتے کاش اصحاب ہوتے تو ضرور جاتا جی۔ اور اردو کا شاعر کہتے ہیں صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، کہتے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ جب آئے تو پھر کوئی بھی آپ کے سامنے رہ نہ سکا۔ وہ صبح کے پاس میلہ لگتا تھا عرب میں، اور پھر پوری دنیا سے مصر سے ادھر ادھر سے نا لوگ آتے تھے اپنے خوبصورت بچے لے کے جی۔ سب آئے نا تو ابو جان سے کہا تو بھی لے آ، تو بھی لے آنا، پتہ چلے تیرے پاس بھی کوئی بچہ ہے ایسا خوبصورت۔ ابو جان کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا میں کہ آج کیا کروں گا، دنیا مصر کے بڑے خوبصورت آ گئے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اچانک سے اسی راستے کی طرف آئے نا جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ کہتے جیسے قریب سے گزرے نا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے صبح کی پہلی کرن جیسے سورج کی نکلتی ہے نا کہ ادھر سے کوئی روشنی آ رہی ہے۔ کہتے جیسے ابو جہل نے دیکھا نا دوڑے گیا اور میرے پیارے پیغمبر کو اٹھا کے کہتا ہے اور دنیا والوں اس جیسا ہے تو پیش کرو جی، ہے نا آؤ تمہیں پتہ چلے۔ پر میں کوئی نہ کل کوثر، میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے نا وہ اتنا بے مثل عطا کیا ہے کہ اس جیسا کسی اور کو دیا نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔